اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا اللہ. اللہ عز و جل قرآن پاک میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. ترجمہ کلمات ہے کہ اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا. راز کے متعلق ان دو آیتوں میں بھی شواہد موجود ہیں. نمبر 1 اوحا الی عبدہ ما اوحا. ترجمہ کلمات اب وحی فرمائی اپنے بندوں کو جو وحی فرمائی. وما هو علی الغیب بدلیل. ترجمہ کلمات اور یہ نبی غیب بتانے میں کوئی نہیں ہے، یعنی وحی بیان کرنے میں کمی پیشی نہیں کرتے. اسی کام میں کہ حاجتیں پوری کرنے کے لیے نعمتیں چھپا کر مدد چاہو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ راز تمہارے پاس ہے جب تک تم اسے دوسروں کو نہ بتاؤ، اور جب تم نے اسے دوسروں کو بتا دیا تو اب یہ راز تمہارا نہ رہا بلکہ یہ دوسرے کا ہو گیا. جان لو رازداروں کے امیر مالداروں کے امیر سے کم ہے، اور مال کی حفاظت کرنا راز کی حفاظت کرنے سے زیادہ آسان ہے. راز کو اٹھائے رکھنا مال کو اٹھانے سے زیادہ بھاری ہے. کہ آدمی بھاری بوجھ اٹھا کر تو چل سکتا ہے لیکن راز کو چھپا نہیں سکتا، کیونکہ جب تک راز اس کے دل میں ہوتا ہے اسے ایک بے چینی اور قرب رہتا ہے، اور جب وہ اس راز کو دوسرے سے بیان کر دیتا ہے تو اس کے دل کو راحت ملتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس نے نفس سے بہت بڑے بوجھ کو اتار دیا ہے. اللہ اکبر. آج بھی آپ کو ایک راز بتانا ہے، سارے اس لیے بڑے نا راز بتانا ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قلوب بڑھتا ہے، یعنی دل بڑھتا ہے. دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ بات نہیں آ رہی. دل کیا ہے؟ بڑھتا ہے. زبان اس کے تالے ہیں، وہ نہیں، زبان اس کے تالے ہیں اور زبانیں اس کی کنجیاں ہیں. سمجھے؟ دل بڑھتا ہے، زبان اس کے تالے ہیں اور زبانیں اس کی کنجیاں ہیں. اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے راز کی کنجیوں کی حفاظت کرے، یعنی اپنا راز کسی کو نہ بتائے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، یہ کسی کو نہیں بتائے. معاملات کے عجائب بات میں سے ایک کہ مال جتنا بڑھتا ہے اس پر اعتماد اتنا ہی بڑھتا ہے، جبکہ راز جتنے بڑھتے ہیں اتنا ہی ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کتنے ہی راز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ظاہر کرنے پر راز فاش کرنے والے کا خون ہو جاتا ہے اور مقصود کا حصول ممکن نہیں رہتا، جبکہ راز کو چھپانے میں عمل رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ راز کی باتیں چل رہی ہیں. آپ راز کرتے نا کہ کوئی کام بڑا کام کرنے جا کر نہیں کہ راز فاش کرنے کے لیے یار یہ میں کرنے جا رہا ہوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. اے بھائی کون بھائی یہ کروں گا، خاموش رہنا بہتر ہے اس کا. کبھی تو ہمیں راز بیان نہیں کرنا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، کہ یہ میں کروں گا، یہ کروں گا. اگر آپ نے یہ بتا دیا نا تو آپ سے میرے دوسرا کام کر دے گا، آپ نہیں کر پاؤ گے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رازوں کو اپنے پاس ہی رکھیں، خاموش رہیں. اپنی ظاہر یعنی جو باتیں نا کسی کو بیان نہیں کریں کہ رات کو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، یہ ایسا ہوا تھا. ویسا تو بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، جن کے میں انتقام میں ہوں نہیں، ایسا تو بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن کچھ باتیں میں ابھی بیان کر دوں گا لیکن کچھ باتیں نہیں بیان. صحیح آگے تو شیروا نے کہا جو اپنے راز کو چھپا کر رکھتا ہے اس سے دو فائدے ملتے ہیں. نمبر 1 اس سے اپنی حاجت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ اپنا راز کسی کو نہیں بتاؤ، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اپنے حاجت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ خطرے سے سلامت رہتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں اتنا جگہ جا رہا ہوں کام کرنے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پہلے سے پوچھا ہوا ہوگا آپ کا کام تمام کر دے گا. تو اپنے راز کسی کو نہیں بتانا، اپنے راز کسی کو نہیں بتانا.
اپنے راز کسی کو نہیں بتانا. کہا گیا ہے کہ اپنا راز اپنے پاس رکھ اور اسے کسی دور اندیش کو بھی نہ بتا کہ وہ بھی لغزش کر سکتا ہے، اور نہ کسی جاہل کو بتا کہ وہ خیانت کر سکتا ہے. ایک شخص نے اپنے دوست کو ایک راز کی بات بتائی، پھر اس سے کہا کیا تم نے اسے سمجھ لیا؟ دوست نے کہا نہیں. کسی سے کہا گیا کہ تم راز کی کس طرح حفاظت کرتے ہو؟ اس نے کہا میں راز بتانے والے کو راز بتانے سے منع کر دیتا ہوں اور راز معلوم کرنے والے کے سامنے قسم اٹھاتا ہوں. مولب نے کہا شریف انسان کے اخلاق میں سے ادنا درجہ راز چھپانا. شریف انسان کے اخلاق میں سے ادنا درجہ راز چھپانا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ راز بھول جانا ہے. کل کا بھی ہمارا جو موضوع تھا وہ کیا تھا پتہ ہے کسی کو؟ کیا موضوع؟ حیا کے اوپر. حیا کے اوپر تھا. اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ ہمیں اپنا کام نہیں روکنا. ہمیں اپنا کام چاہے کچھ بھی آ جائے، آندھی آئے، طوفان آئے، اپنا کام جاری رکھنا. دعوت بھی آ جائے لیکن ہمیں اپنا آپ کو نہیں روکنا. جو ٹائم ہے پرفیکٹ ہے اس ٹائم پہ ہمیں آنا ہے، اپنا کام کرنا چلے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے. کیا کرنا ہے؟ اپنا کام رکھنا. اگر ہم ان چکروں میں لگے رہیں گے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو ہماری ذہنی ٹینشن بڑھتی جائے گی، ہم کام نہیں کر سکیں گے. حسین بھائی ہم نہیں کام کر سکیں گے. آگے منقول ہے کہ راز کو چھپانا آدمی کے انمول ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور جس طرح اسے برتن کا کوئی فائدہ نہیں جس میں کوئی شے محفوظ نہ ہو سکے، ایسے ہی اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو راز کو سنبھال نہ سکے. راز بھی ایسے شخص کو بتایا جائے کہ جو سنبھال سکے. اگر آپ لوگ سنبھالنے والے ہو تو میں ایک چیز بتا دوں، لیکن مجھے پتہ نہیں سنبھال سکتا. صالح بن عبد القدوس کہتے ہیں کہ اپنا راز کسی راز طلب کرنے والے کو نہ بتانا. اپنا راز کسی راز طلب کرنے والے کو نہ بتانا کہ راز طلب کرنے والا راز کو ضائع کر دیتا ہے. وہ اپنا مال ایسے کے پاس امانت نہ رکھوانا جو اپنے ہاں امانت رکھوانے کا خواہش مند ہو، کہ امانت کا خواہش مند خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. ایک عرابی سے کہا گیا کہ تم راز کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہو؟ عرابی نے کہا پہلے میں اسے دل کے پردے میں بخیر دیتا ہوں، پھر اسے جمع کر کے بھول جاتا ہوں، گویا کہ میں نے اسے سنا ہی نہیں. لوگوں میں سب سے بڑھ کر دور اندیش وہ ہے جو اپنا راز دوست کو بھی نہ بتائے، اس ڈر سے کہ کہیں ان کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے پھر اس کا دوست اس کے راز کو ظاہر کر دے. ایک دانشور کا قول ہے قلوب الاحرار قلوب الاسرار، یعنی آزاد لوگوں کے دل رازوں کے دفینے ہیں. کہا گیا ہے کہ ہر کسی کو جانچنے سے پہلے اس سے مطمئن ہو جانا حماقت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے جو راز چھپاتے ہیں، اور ہمیں اپنا راز بتانا بھی نہیں چاہیے کہ ہم اب کیا کرنے والے ہیں، اب ہم کیا کرنے والے ہیں. اگر ہم یہ بتا دیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سوچ سمجھ کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازوں پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجائے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.